بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، اور ایمان تو ہنوز تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا. بے شک اللہ بخشنے والا مہربان. الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. ہم سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 تک پہنچے تھے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم وان تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلتکم من اعمالکم شیئا ان اللہ غفور الرحیم. دیہات کے رہنے والے کچھ لوگ آ کر انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں. ان سے کہہ دیں کہ ایمان نہیں لائے بلکہ اسلام لائے، اور ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، لیکن وہ اگر اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کریں تو ان کے اعمال میں کسی چیز کو دور نہیں رکھا جائے گا اور ان کے مکمل اعمال گنے جائیں گے. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے. قرآن کی اس آیت کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ مدینے اور اس کے اطراف میں کات آیا، اور اس کات سے کئی لوگ مجبور ہو کر پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے مدد حاصل کرنے کے لیے کہ انہیں کوئی مدد جو ہے مسلمانوں کی طرف سے مل جائے. ان میں سے ایک بنی اسد قبیلہ تھا، عرب کا رہنے والا تھا. خوش سالی اور کات کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہوا، تو اب ان کے ذہن میں ایک راستہ آیا کہ ہم جائیں مدینے میں اور اسلام کا اظہار کریں اور نبی کریم سے ہم مدد مانگیں اور سپورٹ مانگیں. تو اس بنیاد پر وہ آئے ہیں مدینے میں، اور انہوں نے آتے ہوئے کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. تو اب اس کے مقابلے میں خداوند تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ ان سے کہہ دو یہ ایمان نہیں لائے، یعنی اب تم صرف اسلام میں داخل ہوئے، اب ایمان تک پہنچنے کے لیے کافی مراحل ہیں. تمہیں ایمان تک پہنچنے کے لیے تمہیں عملی کام کرنے ہوں گے، نماز بجا لانی ہوگی، خمس و زکوٰۃ کا تمہیں حساب کرنا ہوگا، اور دوسرے معاملات ہیں اخلاقی لحاظ سے ان میں تمہیں توجہ دینی ہوگی. یہ اب ضروری ہے کہ یہاں پر ہم واضح کریں ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے. علماء نے ایمان اور اسلام میں جو فرق بتائے ہیں وہ 4 ہیں. 4 فرق ہیں ایمان اور اسلام میں. انسان توجہ رکھے کہ آیا وہ ایمان کے درجے پر ہے یا اسلام کے. اگر صرف اسلام کے ہے تو کوشش کرے ایمان کی طرف جائے، اور پھر خود اسلام کے اندر کئی درجات ہیں اور خود ایمان کے اندر بھی کئی درجات ہیں. دیکھیے نا، ایک آدمی جب مومن ہو جاتا ہے ظاہر ہے اس کے مقام میں اور جو آدمی اس سے پہلے ہے فرق ہے، اور ایک ایسا مومن ہے جو صرف واجبات کو بجا لاتا ہے اس کے درجے ایمان میں، اور ایک ایسا مومن جو کہ واجبات کے ساتھ مستحبات کو بھی بجا لاتا ہے اس کے ایمان میں فرق ہے. بس علماء نے جو درجے بیان کیے، فرق بیان کیے اسلام اور ایمان میں، ان میں سے پہلا درجہ یہ ہے ایمان. اسلام جو ہے وہ ظاہری ہوتا ہے، اس میں گہرائی نہیں پائی جاتی. آپ جب تشہد پڑھ لیتے ہیں، کلمہ شہادت آپ پڑھ لیتے ہیں،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ جاتے ہیں تو اس وقت ایمان میں آپ داخل ہو گئے. لیکن اس میں گہرائی نہیں پائی جاتی کہ آپ عقائد کو مکمل طور پر جانتے ہو، توحید کا اقرار کرتے ہو، اس کی معرفت حاصل کرتے ہو، آپ کو انبیاء کی نبوت کا اقرار کرتے ہو، ان کی ہسٹری جانتے ہو، یہ نہیں ہے. بس ظاہری طور پر جب کوئی کلمہ پڑھتا ہے تو مسلمان ہوتا ہے، لیکن جو ہے جب گہرے طریقے سے اخلاص سے اسلام کے اندر جاتا ہے، ہر چیز کا اقرار کرتا ہے، وہ مومن بن جاتا ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ مسلمان جب انسان ہو جاتا ہے تو اس کو پھر آپ کافر نہیں کہہ سکتے، اور آپ اس کے بارے میں فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ وہ مسلمان نہیں ہوا. شہادتین جاری کرنا کافی. دوسرا یہ ہے کہ ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہے، یہ دیکھنا کہ ریزن کس وجہ سے وہ آدمی مسلمان ہوا ہے. ایک آدمی مسلمان ہوئے دنیاوی منافع کے لیے، دنیاوی کاموں کے لیے، تو اب کیا ہوا کہ وہ مسلمان ہے لیکن مومن نہیں. ایک نان مسلم کو کوئی لڑکی جو ہے مسلمان پسند آ گئی، اب وہ اسے کہتا ہے میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں تم مسلمان نہیں ہو اور مجھ سے شادی نہیں کر سکتے ہو. تو وہاں پر یہ کہتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے، مشکل نہیں ہے کوئی، میں ابھی کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہوں، اسلام میں داخل ہو جاتا ہوں. اب یہ آدمی مسلمان ہو گیا ہے، اس کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے، اس پر فتویٰ نہیں لگا سکتے، لیکن ایمان کے درجے پر یہ آدمی فائز نہیں ہے، کیونکہ اس نے جو کلمہ پڑھا ہے اس میں غرض تھی، اس کے کلمہ پڑھنے میں ایک وجہ تھی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ وہ شادی کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے کلمہ جو ہے وہ پڑھا. بس اگر کوئی کسی ریزن کی بنیاد پر دنیاوی کسی فائدے کے لیے جو ہے وہ کلمہ پڑھتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے، مسلمان ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ جب آپ مسلمان ہوتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ مسلمان ہیں، لیکن ایمان میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کلمے کے ساتھ ساتھ اعمال بھی بجا لائیں، کلمے کے ساتھ ساتھ آپ کچھ ایکٹیویٹی بھی کریں، کلمے کے ساتھ ساتھ آپ اصول دین پر ایمان رکھیں، فروع دین پر ایمان رکھیں، اور فروع دین کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں، تو تب آپ مومن کہلائیں گے. بس کافی نہیں ہے ایمان کے لیے کہ انسان ظاہری طور پر اقرار کرے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اسلام و ایمان میں فرق ہے کہ اسلام آپ نے کانٹریکٹ سائن کر دیا ہے، آپ نے ایگریمنٹ لکھ دیا ہے، یا آپ مسلمان ہو گئے، لیکن ایگریمنٹ کی تنخواہ آپ کو تب ملے گی کہ اس ایگریمنٹ کے مطابق کام کرنا شروع کر دیں گے، اس کے مطابق ایکٹیویٹی کریں گے، اس میں جو کنڈیشنز آپ نے رکھی ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. بس جو ہے اسلام لانا وہ ظاہری طور پر ہے، اور اسلام کو اگر آپ چاہتے ہیں ایمان میں تبدیل کریں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پریکٹیکلی کچھ کام کریں، تو تب جو ہے وہ آپ مسلمان کہلائیں گے. حدیث میں ہے ائمہ معصومین سے الایمان و اقرار، ایمان صرف اقرار و عمل، اقرار بھی ہے اور ساتھ عمل بھی ہے، والاسلام و اقرار بلا عمل، لیکن اسلام یہ ہے کہ صرف اقرار کرنا ہے اور اس میں عمل جب نہیں پایا جائے تو ایمان کے درجے پر فائز نہیں ہوں گے. بعض علماء اس کی پیاری مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، مسجد الحرام کی طرح ہے، اور ایمان کعبہ ہے. آپ جو لوگ گئے ہیں حج پر، عمرے پر، اور خدا تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، تو جو خانہ کعبہ کے ارد گرد جو ایریا ہے نا وہ مسجد الحرام کہلاتا ہے، اس کے کچھ آداب ہیں، اور اسی مسجد حرام کے درمیان میں خانہ کعبہ ہے. اور اسلام بھی اسی طرح ہے کہ ایک وسیع ایریا ہے، وسیع ایسا ہے، اس میں آپ داخل ہو سکتے ہیں، لیکن جب فضیلت تب ہوگی کہ آپ خانہ کعبہ کے قریب ہوں گے، فضیلت تب ہوگی کہ آپ کو اگر فرصت ملے خانہ کعبہ کے اندر جا سکیں، فضیلت تب ہوگی کہ خانہ کعبہ کا طواف کر سکیں گے، فضیلت تب ہوگی کہ خانہ کعبہ کے اندر جو نصب جو ہے وہ پتھر ہے حجر الاسود، اس کی آپ زیارت کر سکیں، اس کے قریب جا سکیں. اور اس کے علاوہ مرتبے میں فرق ہے، ایمان اور اسلام کے مرتبے میں فرق ہے.
اسلام پہلا مرتبہ ہے، انٹرنس ہے، لیکن اس میں جتنا آپ بہتری کرتے جائیں گے، جتنا زیادہ جو ہے اس میں آپ کوشش کریں گے، تو پھر ایمان کے درجے پر آپ فائز ہو جائیں گے۔ اس آیت سے کچھ نکات نکلتے ہیں۔ پہلا نقطہ اس سے نکلتا ہے کہ عربوں نے آ کر کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ پہلا نقطہ نکلتا ہے کہ ہر کسی کے دعوے کو قبول نہ کر لیں، اس کو پرکھیں، اس کو جانچیں، ہر کسی کی بات پر یقین نہ کر لیں۔ یہ آدمی آئے ہیں، انہوں نے آ کر دعویٰ کیا ہے، تو دعوے کے لیے ان کے پاس دلیل نہیں تھی، تو پیغمبر نے روک دیا، قرآن کی آیت نازل ہو۔ ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، تو فوراً جو ہے وہ قانون کہتا ہے کہ آپ اس سے ڈگری مانگیں، اس کا نمبر ہے جو میڈیکل کا جو لائسنس نمبر ہے وہ مانگیں اس سے، تو تب اس پہ آپ یقین کریں۔ اور عربوں نے بھی اس طرح کیا۔ بعض اوقات جو ہوتے ہیں نا، پاکستان میں اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں میڈیکل کے، تو کہہ دیتے ہیں ہم ڈاکٹر ہیں جی، اور جب تک آپ مکمل نہیں کریں گے، ڈگری نہیں ملے، آپ اپنے آپ کو ڈاکٹر نہیں کہہ سکتے۔ تو یہاں پر بھی ابھی وہ ایمان میں داخل ہوئے عرب، ابھی کلمہ ہی پڑھا ہے تو انہوں نے فوراً آخری ڈگری کا نام لے لیا۔ وہ ایک پاکستان سے طالب علم آیا ایران میں، تو وہ آخری کلاس میں بیٹھتے تھے، یعنی کلاسوں کے سٹپ ہوتے ہیں، درس خارج جو ہے آخری کلاس ہوتی ہے نا، تو وہ آخری میں کسی نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے، کہا میں نے اوپر سے نیچے آؤں گا جی، کہ ٹاپ پر جا رہا ہوں، وہاں سے نیچے آنے کی کوشش کروں گا۔ نہیں، اوپر سے نیچے نہیں آنا نہیں چاہیے، نیچے سے اوپر کی طرف جانا چاہیے۔ تو اب پہلی بات یہ ہے کہ ہر کسی کے دعوے کو قبول نہ کریں، اور دوسرا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو جھوٹے دعوے ہیں نا ان کو روکنے کی کوشش کریں، اگنور نہ کریں، خاص طور پر جب دین کا معاملہ ہو، شریعت کا معاملہ ہو۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ ہمیں کسی سے کام نہیں، کسی سے لینا دینا نہیں، جو آدمی جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے شریعت میں، اس کو فوراً روکنے کی کوشش کی جائے، اور خاص طور پر پاکستان میں ہوتا ہے ایسا۔ ایران میں علامہ اس کو کہتے ہیں کہ جو مجتہد سے بھی اوپر ہوتا ہے۔ مجتہد جو ہوتا ہے وہ صرف ماہر ہوتا ہے فقہ میں، اور علامہ وہ ہوتا ہے جو فقہ میں بھی ماہر ہے، تاریخ میں بھی ماہر ہے، فلسفے میں بھی ماہر ہے، وہ 7 مختلف علوم سے پر مہارت حاصل کرتا ہے، تو اسے علامہ کہتے ہیں۔ ایران میں مجتہدین سینکڑوں ہیں، لیکن علامہ گنے چنے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں پاکستان میں بدبختی ہے، جس کو بھی تقریر کرنی آ جاتی ہے، سٹیج پر چلا جاتا ہے، کروکلی ٹوپی اپنے سر پر رکھ لیتا ہے، جناح کیپ، وہ نیچے فوراً علامہ لکھ دیتا ہے۔ علامہ عربی کی سپرلیٹو ڈگری ہے۔ عالم، عام عالم، عالم دوسرے سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ علامہ یعنی ایسا آدمی جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر آدمی کو اپنے علم کے مطابق اپنے لیے خطاب رکھنا چاہیے، عنوان رکھنا چاہیے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو آدمی دعویٰ کرتا ہے بغیر دلیل کے، اس کو روکیں، کنٹرول کریں اس کو۔ اور یہی قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ جتنا وہ ہے اتنا بیان کرے اپنے آپ کو۔ وہ پاکستان میں ایک آدمی مجھے ملا، تو وہ بیچارے تھے MBBS ڈاکٹر۔ میں نے کہا کہ آپ ڈاکٹروں نے کہا میں اسپیشلسٹ ہوں۔ میں نے کس چیز کے؟ کہا ہارٹ کے۔ میں نے کہا پھر ڈگری آپ کے پاس ہے؟ نہیں، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جس MBBS کے بعد زیادہ جس شعبے کے مریض آ جائیں، جس اسپیشلائزیشن کے، وہ اس میں اسپیشلسٹ ہو جاتا ہے۔ میرے پاس یہ کیوں کہ ہارٹ کے مریض زیادہ آتے ہیں، اس لیے میں ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہوں۔ یعنی ایسا جو ہے نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں معاشرے میں پھر وہ لوگ کہ جو محنت کرتے ہیں، سٹرگل کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جو تگ و دو کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، ان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، اور معاشرے میں پھر ترقی کی طرف رجحان نہیں رہتا۔ کہ وہ آدمی کہتا ہے کہ بھائی جو میں نے اتنا پڑھا ہے، اتنی سٹرگل کی، اتنی کوشش کی، میں بھی علامہ، اور جو آدمی کل تقریر جو اس نے ابھی یاد کی ہے وہ بھی علامہ، پھر مجھے بھی چاہیے تھا کہ میں اتنی تکلیف نہ کرتا، میں بھی اسی کی طرح سر لگا لیتا، اچھی تقریر جو ہے یاد کر لیتا،
اچھے نقطے لگا لیتا، 10 منٹ کی تقریر میں 20 منٹ کے نعرے حاصل کر لیتا، تو یہ بہتر تھا میرے لیے. یعنی عقل نے، شریعت نے ایک معیار مقرر کیا، اس معیار پر رہنا چاہیے. کس کو؟ جو آدمی دعویٰ کر رہا ہے کس چیز کا. اور پھر اسی سے ایک اور چیز کا پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں انہوں نے کہا قالو اسلمنا، ہم اسلام، ہم قالو آمنا، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. قرآن نے کہا تم ایمان نہیں لائے ہو، لیکن ان کو مایوس بھی نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ تم کچھ بھی نہیں ہو، کہا ایمان نہیں لائے ہو لیکن یہ ڈگری تمہارے پاس ہے کہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے. اب بعض اوقات ایک نقطہ ایک اور یہاں پر بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں مسلمان اور مومن میں جو فرق ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ مسلمان جو عام مسلمان ہیں، اہل سنت ہیں، اور مومن وہ ہیں کہ جو شیعہ. یہ جو اصطلاح ہے کمپریہنسو نہیں ہے. ایک آدمی شیعہ ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، شیعہ ہے لیکن اہل بیت کی اتباع نہیں کرتا، شیعہ ہے لیکن محرمات سے نہیں بچتا، شیعہ ہے واجبات کو مکمل طور پر بجا نہیں لاتا، تو اب ہمیں اسے مومن نہیں کہہ سکتے. لہذا یہ درست ہے کہ مکمل ایمان کے لیے امیر المومنین کی ولایت ضروری ہے، لیکن امیر المومنین کی ولایت کافی نہیں ہے، ساتھ عمل کا ہونا بھی ضروری ہے. امیر المومنین کی ولایت حقیقی معنی میں وہ آدمی دعویٰ کر سکتا ہے اس ولایت کا کہ جو آدمی امیر المومنین کی سیرت پر چلتا ہو. وہ تب جو ہے وہ مومنوں میں شمار ہوگا، اور امام علی اس کے امیر ہوں گے کہ جب وہ امیر المومنین کی سیرت پر چل رہا ہو، اس کو فالو کر رہا ہو. امیر المومنین کا ایک پیارا جملہ ہے کہ خدایا جس طرح میں چاہتا تھا کہ میرا پروردگار ہو تو اسی طرح، اب مجھے توفیق دے کہ میں اس طرح ہو جاؤں جس طرح تو چاہتا ہے. ہم بھی یہاں کہہ سکتے ہیں کہ امیر المومنین ہم جس طرح چاہتے تھے ہمارے امام ہو، آپ اس سے بڑھ کر ہیں، اب ہمیں توفیق دیں کہ ہم اس طرح ہو جائیں جس طرح آپ چاہتے ہیں. امیر المومنین ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ نماز ہماری قضا نہیں ہونی چاہیے. ہم سے چاہتے ہیں اخلاق ہمارا صحیح ہونا چاہیے. ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں کے حق حقوق کا خیال رکھیں. ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم محرمات سے بچیں، واجبات کو بجا لائیں. جب ان چیزوں میں آ جائیں گے، ان کو اپنانے کی کوشش کریں گے، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر آٹومیٹکلی ہم امیر المومنین کے غلاموں میں شمار ہوں گے، ان کے مومنین میں شمار ہوں گے، ان کے مریدان میں شمار ہوں گے. کہنے سے نہیں ہوتا کہ میں مولائی ہوں، اس کے لیے ثابت کرنا ضروری ہوتا ہے. جو آدمی بھی کہہ دے کہ میں ڈاکٹر ہوں تو کوئی اسے قبول نہیں کرتا. جو آدمی یہ کہہ دے کہ میں پہلوان ہوں اسے کوئی قبول نہیں کرتا. اس کو ثابت کرنا ضروری ہوتا ہے. ایک دفعہ کربلا ہم گئے زیارات کے لیے، تو نائی کے پاس چلے گئے بال کٹوانے لگے. میرے ساتھ ایک مومن تھے ناروے کے، تھوڑا سا دماغی طور پر تھوڑا سا تھے، وہ بیچارے مجذوب تھے. تو نائی کو جا کر کہنے لگے کہ تمہیں کیا پتا کہ ہم امیر، دنیا کے امیر ترین ملک سے آئے ہیں، ناروے سے. تو نائی بڑا سمجھدار تھا، وہ اپنے پاکستانی تھا وہاں. اس نے کہا مجھے تو تب پتہ چلے گا کہ 1000 کروڑ میری یہ تھیلی پر رکھیں گے، تب پتہ چلے گا کہ آپ امیر ترین ملک سے آئیں گے. صحیح، صرف آپ کے کہنے سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی. ہمارے یہ کہنے سے کہ ہم مومن ہیں، امیر المومنین کے ماننے والے ہیں، امیر المومنین کے چاہنے والے ہیں، عزادار ہیں، کوئی چیز ثابت نہیں ہوگی جب تک ہم عملی طور پر کوشش نہ کریں امیر المومنین کو فالو کرنے کی. اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ زبانی کلامی کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا، ایمان میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ عملی کام نہ کرے. اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت رسول اللہ کی اطاعت ہے. اور اسی سے آیت سے پتہ چلتا ہے کہ عمل انسان کو کرنا چاہیے جتنا ہو سکے. اور بعض اوقات یہ دیکھیں نا،
انسان ایک عمل کو چھوڑنے کے لیے ایک بہانہ بنا لیتا ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ کئی لوگوں کو ہم کہتے ہیں داڑھی رکھیں جی، کہتے ہیں ہمارے اعمال صحیح نہیں ہے، عمل صحیح ہو جائیں کہ داڑھی رکھ لیں گے۔ یہ بہانہ صحیح نہیں ہے کہ ہم داڑھی اس لیے نہیں رکھ لیں کہ اعمال صحیح نہیں، اعمال بھی صحیح کریں اور داڑھی بھی رکھیں، اور پھر داڑھی سے شروع کریں، شاید اعمال بھی ٹھیک ہو جائیں۔ یعنی ہم بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ یہ عمل نہیں ہوا تو دوسرا عمل بھی نہیں ہونا چاہیے، اور بعض اوقات کیا ہے، ہم بہانے بنا کر عمل کرنے سے رک جاتے ہیں۔ خاص طور پر پاکستان میں ہوتا ہے، کسی آدمی کو نماز کا کہیں فوراً بہانہ لے آتا ہے کہ کپڑے میرے پاک نہیں، فوراً بہانہ لے آتا ہے کہ جی میں وضو نہیں کر سکتا ہوں، فون بہانہ لے آتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے جی۔ نہیں، وہی آدمی وہ فنکشن پر جانے کے لیے اس کے پاس وقت ہے، فنکشن پر جانے کے لیے کپڑے تیار کر سکتا ہے، وہ اپنے کام کے لیے وہ ریڈی رہتا ہے، لیکن جب خدا کی بات آتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی بات آتی ہے، تو وہ فوراً بہانہ لے آتا ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں۔ جب انسان اپنے کام کر سکتا ہے، اس کے لیے تیار رہ سکتا ہے، اس کے لیے کنڈیشنز پوری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے کیوں کنڈیشن پوری نہیں کر سکتا ہوں؟ اسی آیت سے ایک اور نقطہ نکلتا ہے کہ جو آیت کے اینڈ پہ ان اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، لیکن اس کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے کوئی طریقہ کار ہے۔ تو ایک آدمی کو میں نے کہا کہ بھائی نماز پڑھا کرو، نماز چھوڑنا ترک کرنا بڑا گناہ ہے، اس نے کہا اللہ غفور الرحیم ہے جی، معاف کر دے گا۔ میں نے کہا اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن اس کی رحمت کو حاصل کرنے کے کوئی طریقے بھی ہیں، کوئی کوشش ہے، کوئی عمل ہے، کوئی وظیفہ ہے، ویسی رحمت حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ تو اسی طرح ہے کہ ایک آدمی کو آپ کہیں کہ کام کرو، کہتا نہیں جی بینکیں بھری ہوئی ہیں، وہ بینکیں بھری ہوئی ہیں تمہارے لیے نہیں ہے، وہ بینکیں بھری ہوئی ہیں، اس کو خالی کرنے کے لیے کوئی طریقہ کار ہے، اس سے پیسے نکالنے کے لیے اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کی رحمت ہے، لیکن کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ خمس دینے والوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ زکوٰۃ دینے والوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ غریبوں کی مدد کرنے والوں کے لیے۔ بس رحمت اس کی جگہ ہے، لیکن اس کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ کار ہے۔ وہ طریقہ کار کیا ہے؟ اصول الدین کو عقائد کے طور پر اپنانا اور فروع دین کو عملی جامہ پہنانا، تب انسان کو خدا کی رحمت حاصل ہو سکتی ہے۔ آج ٹائم کافی ہو گیا۔